بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجس والنورة والكحل وزرنج. تو تیمم کی تعریف اور یہ بتا کہ تیمم کہاں کہاں جائز ہے نا، کن کن صورتوں میں پانی موجود نہ ہو یا پانی موجود ہے یا کوئی عذر ہے بتا دیں. اب یہ بتانا چاہتا ہے کہ کس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے اور کس کس سے جائز نہیں ہے. تو احناف میں طرفین کے نزدیک کہ ہر وہ چیز جو جنس الارض میں سے، زمین کی جنس میں سے، اس سے جائز ہے. زمین کی جنس کون کون سی چیز ہے؟ تو ہر وہ چیز یاد رکھنا آگ میں جلا کر راک نہ بن جائے اور پگھل نہ جائے، یہ جنس الارض میں سے. کہ ہر وہ چیز اس کو آگ میں جلا کر نہ راک بن جائے اور نہ پگھل جائے. لکڑی راک بن جاتی ہے، کپڑا راک بن جاتا ہے، راک تو جانتے ہو نا. اور کاغذ راک جل کر راک بن جاتا ہے. کہ ہر وہ چیز جو جل کر راک بن جائے یا پگھل جائے. سونا پگھل جاتا ہے، چاندی پگھل جاتی ہے. تو ہر وہ چیز جس کو آگ میں جلا کر نہ کہیں جل کر راک بن جائے اور نہ پگھل جائے، وہ جنس الارض میں سے. جو چیز پگھل جائے یا راک بن جائے وہ جنس الارض میں سے نہیں ہے. اب پتھر نہ جل کر راک بن جاتا ہے اور نہ پگھل جاتا ہے. ٹھیک، زیادہ گرم ہو کر ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن پگھلتا نہیں ہے. زیادہ گرم ہونے کبھی تو ٹوٹ دو ٹکڑے ہو سکتے اس کے، لیکن پگھلتا نہیں بالکل. اور راک بالکل نہیں بن جاتا، مٹی راک نہیں بنتی. تو جنس الارض ہر وہ چیز جس کو آگ میں جلا نہ جل کر راک بن جائے اور نہ پگھل جائے. جو چیز جل کر پگھل جاتی ہے یا راک بن جاتی وہ جنس الارض میں سے نہیں ہے. تو یہ اصول احناف جو مفتابی ہی قول ہے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دو قول صاحب دائیں نقل کر دے. ایک تو کہ تراب اور رمل. تراب کہتے ریت کو اور رمل کہتے مٹی کو. ریت اور مٹی میں فرق سمجھتے ہو؟ دیہاتی طلبا نہیں، شہری پاپڑ خوروں سے پوچھتا ہوں. ریت میں اور رمل میں مٹی میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے میرے بھائی، ریت ہاتھ نہیں چپکتا، ہاتھ رکھو ہاتھ اٹھا کچھ بھی نہیں ہوتا. کپڑا گیلا کرو ریت پر ڈالو اس کو اٹھاؤ ایک ذرہ نہیں لگتا اس میں، بیٹھ کچھ. اور مٹی لگتی بدن پہ کپڑے میں. ریگستان جو دیہاتی طلبا جانتے ہیں، ریگستان ننگے پیر چلو بھاگتے جاؤ پیروں میں دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور مٹی میں دوڑو مٹیاں لگی ہوتی. یہ ہے ریت. اور کس میں؟ دیہاتی طلبا جو ریگستان میں غریبی سے کر دے، کپڑے دو کرنا اس کو کیا ہے ریت پہ ایسے ڈالتے ہیں، ایسے کپڑا سے اٹھاتے کچھ بھی نہیں لگا ہوتا ہے. ایک مٹی میں ڈالو پوری مٹی اس کے ساتھ لگ جاتی. یہ تراب کہتے ریت کو اور رمل کہتے مٹی کو. مٹی کیا ہے چیز ساتھ لگتی ہے، چپک جاتی ہے، لیکن ریت نہیں لگتی. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک قول ہے. دوسرا قول امام شافعی کا ہے صرف تراب. اور یہ امام ابو یوسف کے مفتابی راجح قول ہے کہ صرف تراب سے یعنی ریت سے جائز. امام یوسف نے دی. وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ. احناف یاد رکھو جو اصح اور راجح مفتابی قول کس کا ہے؟ ایک طرفین کا ہے. بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ جیسے ریت، وَالرَّمَلِ مٹی، والحجر اور پتھر، کوئی بھی پتھر ہو، والجس سے
جس کہتے ہیں گچ یعنی پکی اینٹ کو، بلاک وغیرہ کو، جس میں آگ میں جلا جا کے پھک جائے، یا جس کو عام طور بلاک کہتے ہیں، گچ کہتے ہیں، جس کو آپ بلاک کہے، پکی اینٹ کہے، اور نورتے اور چونا، والکحل اور سرما، یہ سب جنس الارض زمین سے. وہ زرنج، اس کو اردو کے ہڑتال ہے، خاص قسم کی مٹی نا، دوائی طور پر استعمال ہو جاتی ہے، ہڑتال کے اردو میں ہڑتال، یہ خاص کر دوائی جو بالوں میں لگاتے ہیں اس طرح مٹی کی طرح، اردو کے ہڑتال، یہ سب جنس الارض میں سے. وقال ابو یوسف لا يجوز التیمم الا بالتراب والرمل، صرف ریت اور مٹی، یا تراب مٹی اور رمل میں ریت، تراب مٹی اور رمل ریت. وقال الشافعی لا يجوز الا بالتراب المنبت، صرف اس مٹی سے جائز ہے جو کہیں اگانے والی ہو، جس میں گھاس اگانے کی صلاحیت. وہ روایت عن ابی یوسف، اب یہ کیسے مروی ہے؟ امام یوسف کا صحیح قول یہ کہ صرف کہیں مٹی سے تراب. پہلے امام یوسف کو تراب کے ساتھ ساتھ رمل کو بھی ملاتے تھے، پھر اس قول سے رجوع کر دیا. اب اصل ابو یوسف قول یہ یاد رکھنا، پہلا قول مرجوع عنہ ہو، اور تو صرف گو کہ امام شافعی اور امام یوسف ساتھ ہے. خلاصہ یہ امام یوسف کا اصل کیا ہے قول، پہلے قول سے رجوع کر لیتا. منبت اگانے والی، جس میں اگانے کے صلاحیت. ہم دیکھتے ہیں بعض زمین جگہ سے ہوتے کہ جہاں گھاس نہیں ہوتا، الگ بارش ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ مٹی ہی خراب ہے. جتنی بارش ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بعض زمینیں ایسی کر کے بارش ہوتی ہی سب کچھ اگ جاتا ہے. یعنی گھاس اگانے والے جو عام طور پر مٹی کے رہتے، عام طور پر یہ مراد. بہر ابو یوسف علیہ قول تعالی، یہ امام شافعی رحم اللہ کا دلیل ہے، یاد رکھنا، اور امام ابو یوسف کی دلیل ہے. اللہ فتیمموا صعیدا ترابا منبتا، وہ مٹی جو کیا کرے، جو اگانے والی ہو. نبتا یمبتو اگ جانا، امبتا یمبتو باب فعل سے اگانے والی. قالہ ابن عباس، یہ کس سے مروی ہے؟ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ نا، یہ اس نے تفسیر بیان کر دی کہ سعیدن طیب سورہ کہ تراب منبت. غیر آپ آگے بتانا چاہتا ہے کہ امام یوسف اور امام شافعی قول ان کیا فرق ہے؟ فرق ہے غیر ان ابا یوسف زاد علیہ الرمل، اور ایک کے ساتھ ساتھ کس کو ملا دیا؟ رمل کو، جو امام شافعی رمل کو نہیں مانتے. یاد رکھا یہ امام یوسف کا مرجوع عنہ قول ہے، اس قول سے رجوع کر دیتا کہ امام شافعی کا قول کے اختیار پر، جسے صرف کہیں تراب، صرف مٹی جائز بس. غیر ان ابا یوسف زاد علیہ الرمل بالحدیث الذی روینا، وہ حدیث جو ہم نے پہلے بیان کر دے، پہلے صفحہ میں سے پہلے گزر گئی. چند لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں نا، کہ ہم ایسے دشت دیابان ریگستان میں ہوتے کہ کہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا، خاص طور سے ہمارے کے مردوں کو بھی غسل کی ضرورت ہوتی، خواتین کو بھی. آپ نے فرق کہ علیکم بارضکم، یہ حدیث طرف اشارہ ہے. روینا چھٹی کو آخری سبق تھا نا، اور یہ حضرات کو معلوم نہیں تھا آخری دنوں کہاں سوئے ہوئے تھے. یہ اس حدیث طرف اشارہ ہے، روینا، اس سبق سے پہلے جو گزر چکا ہے. علیکم بے اردکم، ولہما اور طرفین کی دلیل ہے. ان سعید اسم لوجہ الارض، سعید کے سطح الارض کو، زمین کے اوپر والے حصے کو سطح سعید. سعید یسعدو بمعنی اوپر چڑھنا، الہ یسعد کلمۃ طیب. اور سعید بمعنی ساعد کا، فعیل بمعنی فاعل کا چڑھنا. تو اصل سعید یسعد بمعنی اوپر چڑھنا،
یصعد الیہ کلم الطیب، اللہ نے فرمایا. تو اصل سعید کہتے ہیں کہ کیا ہیں؟ سطح الارض، یعنی زمین کو اوپر والا حصہ. اسم سمی بھی لسعودہ، کہ اوپر ہو جانے سے نا، مٹی کیا اوپر ہوتی ہے، زمین سے نکلتی ہے. والطیب یحتمل الطاہرہ، آگے رہا طیب نا، کہ دو بمانے کس کے؟ منبت کے، اور بمانے طاہر کا ہے. وحمل علیہ، تو کس پر معمول کیا اس کو؟ طاہر پر. کیوں؟ لأنہ الیق بموضع طہارت، یہ زیادہ مناسب کس میں؟ طہارت. اللہ نے فرمایا کس تیمم کو ذکر کر دینا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پچھلا کہ طیب لگا یاد رکھے لفظ مشترک ہے، لفظ مشترک بمانے طہارت اور بمانے منبت. لیکن یہاں موقع مناسبت کے کیا ہیں؟ لفظ مشترک متعین کرے کس کے لیے؟ طہارت کی. بات کس کی چل رہی ہے؟ طہارت کی، اور تیمم طہارت ہے. تو یہاں کے بجائے منبت کے طہارت معنی لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ بات کس کی چلتی ہے؟ طہارت کی. او ہو مراد بالاجماع، یا آیات فتح سعیدا طیبا، اجماع امت سب مفسرین فرما طیبا اے طاہرا. سمجھ؟ جب اجماع آگے پھر لغوی تحقیق کے اعتبار نہیں، جب لغوی تحقیق اجماع کے خلاف اس کے اعتبار نہیں ہوتا. اور جمہور مفسر اب جس تفسیر اٹھا کے یہاں دیکھ لو کیا کہتے ہیں؟ سعیدا طیبا اے طاہر، باقی مراد جو اجماع آ گیا، اور اجماع یاد رکھا یہ کہ دلیل شرعی جیسے قرآن اور حدیث ہے. تیسری بڑی دلیل کیا ہے؟ اجماع امت. اجماع کے اکثر کو یاد رکھنا، اگر چند لوگ مخالفت کرے تو فرق نہیں پڑے گا. اگر سب کو متفق مانا پہ امام شافعی تو مخالف ہو گئے، اب پھر کیا کرو گے؟ اکثر کے اعتبار سے یاد رکھنا. آگے ثم لا یشترط ان یکون علیہ غبار، علیہ ایک مرضی جنس الارض ہے، جو چیز جنس الارض میں سے براہ راست اس پہ تیمم کرنا جائز، اس کے غبار کا ہونا لازمی نہیں ہے. جیسے ایک پتھر بالکل صاف ستھرا کچھ بھی نہیں ہے، تب اس پہ تیمم کہیں جائز. ایک پکی اینٹ ہے بالکل، اس میں گرد غبار نہیں ہے، بلاک ہے اس میں کوئی گرد غبار نہیں ہے، تبھی جائز، کیونکہ خود جنس الارض میں سے مزید اس کو مٹی لگنا غبار ہونا کو لازمی نہیں ہے. عند ابی حنیفہ کس نزدیک؟ امام ابو حنیفہ. کیوں؟ لإطلاق ما تلونا، آیت میں فتیمموا صعیدا طیبا. وقضاء يجوز بالغبار مع قدرت الصعید. آگے مٹی موجود ہے لیکن اس کے باوجود اگر کسی چیز پہ گرد غبار لگا ہو تب بھی اسے تیمم کرنا کیا جائز. اگر عجز ہو تو بالاتفاق مٹی پہ تیمم نہیں کر سکو، مجبوری ہے، گرد غبار جہاں لگا ہو نا تو پھر تو اختلاف نہیں ہے. حالانکہ مٹی پہ تیمم کر سکتا ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، پھر بھی کہ مٹی کو ہوتے ہوئے کیا کرے؟ گرد غبار کسی چیز پہ لگے ہوئے نا، کپڑا ہے کچھ کوئی چیز ہے اس کے ہم کرے وہاں پر نزدیک جائز ہے، اور صاحب نزدیک جائز نہیں. عذر ہو تو الگ چیز ہے، جب تک عذر نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ کس پہ صحیح کرے؟ مٹی سے. محمد امام محمد اس کے ساتھ ہے، اور ابو یوسف نہیں مانتے کس کو؟ جب تک صحیح پر قدرت ہو تو پھر غبار پر جائز نہیں ہے. ہاں عجز ہے مٹی پہ تیمم نہیں کر سکتے پھر تو صحیح ہے. لأنہ تراب رقیق، یہ بھی باریک کیا ہے؟ مٹی ہے، باریک مٹی. اثر ہوتا ہے مثلا کپڑا ہے کافی دن سے رکھا ہو تو غبار لگا، کوئی بھی چیز ہے، ہاتھ لگے سب ہاتھ بالکل سفید سفید ہو مٹی سے صحیح. صحیح کو یاد رکھنا کس کا ہے؟ طرفین کا. ابو یوسف ان کا ساتھ نہیں دیتے. عجز ہو تو ابو یوسف ساتھ ہے، اگر عجز نہیں ہے بغیر عذر کے صحیح یا مٹی کو چھوڑ کر اور غبار پر تیمم کرنا صحیح نہیں. بس کرا دیا.
میں نے بڑی مشکل جہاں تک رٹ لگایا تھے، لیکن آج سبق یاد کرو، ٹھیک ہے؟ یہاں تک سبق ہو گئے، تو کل انشاءاللہ پر آگے عبارت پڑھو گے. ابھی آثار سنن بھی ترجمہ کے ساتھ ہے نا. ابھی آپ نئے نئے آئے ہو، گھر سے جیب گرم ہے، آثار سنن لے لینا. جمعرات کو چلو پڑھاؤں گا آثار سنن، جمعرات کو انشاءاللہ وہ پڑھاؤں گا. اس میں یہ ہدایت کے مسائل ہے، تو فضائل نہیں، یاد رکھ مسائل. کتاب طہارت ہے، کتاب الصلاۃ، باب وتر تک وہی احادیث جو کتاب ہدایت کے اندر ہے وہاں آئیں گے. اس میں فضائل نہیں ریاض صالحین کی طرح، یاد رکھنا. مسائل ہے طہارت کے احکامات اور کتاب الصلاۃ باب الوتر تک. آگے سال کا آخر پر پاگلوں کی طرف بگاؤں، آپ بھی پریشان میں بھی پریشان، اس طرح نہیں. تو آپ ابھی چونکہ نئے گھر سے آئے ہو نا، جیب گرم ہے. رہائشی طلبہ کو یا تو جامع سے لے وہ کوشش کو اپنی کتاب لے لو تو زیادہ بہتر ہے. حدیث کی کتاب یار ہمیشہ آپ کو کام آئے گی، ہمیشہ. ایک چل سلم کو آپ لے لے واپس کر دے، یہ حدیث کی کتاب یار ہمیشہ 2-2.5 سے تو کہا جاتی ہے. تو آج تو ہفتہ انشاءاللہ جمعرات کو انشاءاللہ پھر شروع کروں جمعرات، تاکہ سال کا آخر تک آرام سے ترجمہ بھی ختم ہو جائے اور آثار سنن بھی. اب میری عادت نہیں زیادہ بگاؤں. ہاں ہدایت کے لیے پھر سیمائی کے بعد جگاڑ لگاؤں گا. پھر وہ صرف اسی گھنٹے میں نا چند منٹ لوں گا حسامے کے، پھر 10 منٹ کتاب الحج سے شروع کریں گے پھر آہستہ آہستہ. ہاں مشکل کتاب ہے. اسی میں اپنے گھنٹہ میں 8:45 بجے تک اس طریقے سے ہے نا، آخر 10-15 کتاب حج سے دوست آہستہ آہستہ تک آرام سے ہدایت ختم ہو جائے. اور انشاءاللہ امتحان کے بعد کو جگاڑ نکالوں گا. ایسے کر سکتا ہوں سال کا آخر میں سے 5-6 صفحہ پڑھا لوں، تو مناسب نہیں. ہاں ابھی سے چند مہینے پڑھیں گے، امتحان بیچ میں آ جائے گا. سیمائی کے بعد انشاءاللہ پھر کتاب الحج سے پھر آہستہ روزانہ آدھا صفحہ 1 صفحہ چلا جائے، غنیمت ہے، تاکہ سال کا آخر تک کتاب الحج کا کافی سکے ہیں چلے جائے. بگانا مجھے آتا ہے لیکن مناسب نہیں ہے. ایسے بس دوڑتے جاؤ. کوشش کریں گے کہ کتاب طہارت انشاءاللہ امتحان تک ختم کریں. فرق مت گنو، بہت باقی ہے. کلاس میں سونا آپ کا کام ہے، کتاب ختم کرنا میرا کام ہے. سونا اور موبائل کے ساتھ کھیلنا آپ لوگوں کا کام ہے، اور پڑھانا اور بگانا میرا کام ہے. اور نہ سمجھنا، امتحان فیل ہونا، یہ بھی آپ کا کام ہے. آپ کو 2 کام ہے، ایک فیل ہونا ہے اور ایک کلاس میں سو جانا کھیلنا ہے. شام کے وقت جھاڑو لگانا اور صفائی کرنا درست ہے. بعض لوگ عوام الناس کہتے ہیں کہ شام کے وقت جھاڑو لگانا درست. یہ اغلاط العوام ہے، فضول بات. جھاڑو صفائی ستھرائی کے کوئی وقت خاص نہیں، اس کے اغلاط العوام. مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ مستقل کتاب ہے چھوٹا سا، اغلاط العوام.
بہت سی فضول باتیں عوام میں مشہور شرعی حیثیت نہیں ہوتی. اغلاط العوام حضرت کا رسالہ چھوٹا سا مستقل کون کون سی باتیں جو عوام میں مشہور ہے لیکن شرعی حیثیت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے نا، آپ اردو بھی سیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دوسری جگہ پر فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو دونوں میں تطبیق کیسے، اس میں تعارض کیا ہے؟ تطبیق کی بات کریں، پہلے آپ تعارض ثابت کرو پھر تطبیق دوں گا. ہاں پہلے کہ ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کے ضد میں ہوتا ہے ہاں میں نے جن انسان کو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، پھر تو تعارض ہوتا. خدا کے بندے وما خلقت الجن والانس، اس کا تعلق انسان کے ذات عبادت سے اور خلافت کا تعلق احکامات نافذ کرنے سے، کوئی تعارض نہیں. خدا کے بندے وما خلقت الجن والانس الا، وہاں کے مقصد اثر مقصد تخلیق، کس مقصد کے اللہ نے پیدا فرما، وہ ہے عبادت، وہاں مقصد تخلیق ہے. اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس مقصد بندوں پر نافذ کرنا ہے. پہلے آپ معارضہ کی شرائط یاد رکھو پھر باتیں کرو. معارضہ یاد رکھا، تناقض ایک ہی چیز ہے. منطق میں تناقض کہتے ہیں کہ اصول فقہ میں معارضہ کہتے ہیں، تعارض کہتے ہیں. وہی شرائط جو کہ ہیں ہاں منطق میں نا، وہی معارضہ کے لیے بھی ہے، نام میں فرق ہے بس. جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو پاک ہے یا ناپاک؟ کال اور گوشت مردار، کیا مقصد؟ ہاں مردار جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے. وہ ایک یوسف زلیخا ایک کتاب ہے، اتنی موٹی سی، میں نے دیکھی فارسی میں، اتنی موٹی بڑی سی، یوسف زلیخا. اس کو کسی استاد شاگرد ایسے شاگرد کو پڑھا رہا تھا جیسے صاحب نے پرچی بھیجی، پوری کتاب اس کو پڑھائی. میں نے کتاب دیکھی یوسف زلیخا، اس سے زیادہ موٹی ہے فارسی میں. اس میں یوسف علیہ السلام زلیخا کا واقعہ ہے. تو سال کے شروع کے آخر تک استاد نے کتاب پڑھائی، مکمل کی، دعا ہو گئی. جب شاگرد جانے لگا پوچھا کہ استاد جی زلیخا مرد ہے یا عورت؟ کتاب ختم ہو گئے اور آخر شاگرد پوچھ رہا ہے کہ زلیخا عورت ہے یا مرد؟ یہ سب ہو جائے گا، ادائے میں مسئلہ گزر چکا ہے، پھر بھی کر کے جب غور سے نہیں سنو گے تو ایسے سوال کرو گے، لیکن پھر بھی آپ کے جائز ہے، قابل استعمال ہے. جیسے میں نے مثال پیش کر دی کہ آدمی کو حمار لحاظ کے ذبح کر، اس کو مثال پیش کر دی، پھر بھی پوچھ دو یہ بلی کیا ہے چوری کرتی ہے تو اس کو لے کے ذبح کر، بسم اللہ اللہ اکبر، کال صحیح. غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہاں حدیث سے ثابت کرتا ہے کہ بھینس قربانی جائز نہیں. حضور حدیث لاؤ، فَقُولُوا لَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ. ڈینگے بڑکی مارنا آسان ہے، ثابت کرنا، لاؤ بسم اللہ، دعویٰ کرنا آسان ہے. ایک حدیث دیکھا بھینس کی قربانی جائز نہیں، فَقُولُوا لَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ. شاید بھینس سے اپنے آپ کو مراد سمجھتے پھر تو ٹھیک ہے، عام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. اس میں پوری امت متفق، یاد رکھنا. الجاموس نوع من البقر، چاروں ائمہ سے متفق، اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ نا کہ ہیں جاموس کو، بھینس کو عربی کے لیے جاموس. پہلے سے پوچھا حدیث لکھا، باتیں کرنا آسان ہے. یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سمجھ میں نہیں آیا. گڑی کون سے ہاتھ میں ڈالنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اب گلے میں ڈالو، پیروں میں ڈالو، کیا فرق پڑے گا؟ ایک شرعی مسئلہ نہیں، بس ایک انتظامی سہولت.
ہاں تعامل امت ہو بائیں کا دیکھا بائیں ہاں بات باندھے کیا فرق ہے گلے میں ڈالو پھر کیا جاؤ پیروں میں تو پنڈی کے ساتھ باندھو کو من کرے ایک انتظامی صورت لیکن تعامل امت ہو کیا ہے وہ بائیں ہاتھ کا باندھو. قرآن کریم گود میں رکھ کر تلاوت کرنے کو نہیں کوئی ممانعت نہیں ہے جس طرح آپ کو لینے میں آسانی ہو ایسا طریقہ بے ادبی بالکل نہیں ہو آپ ایسا ہو گود میں رکھ جیسے بہتر کے سامنے کوئی ڈیکس وغیرہ زیادہ مناسب ہے ایک ہر جگہ چیزیں نہیں ہوتی نا تو گود میں رکھ تو فرق نہیں پڑے. بوجہ تکلیفی کے تکرار کے دوران کسی بعض وجہ سے پاؤں کو قبلے کی طرف پھیلانا کو نہیں بنا پر مجبوری جائز ہے جب اور صورت نہ بنے نا اور پیروں میں تکلیف ہو صرف قبلہ گنجائش نکلتی ہے تو آپ کوشش کریں تکرار کے دوران پھر آپ نا جنوباً شمالاً بیٹھا کریں کوشش کریں پھر جب آپ کے ساتھ یہ عذر ہے نا پھر تکرار میں آپ جنوباً اور شمالاً بیٹھا کریں پھر قبلے کی طرف کریں شمال کی طرف اور پیٹھ جنوب کی طرف ہو یا پیٹھ جنوباً ہو اور پھر شمالاً ہو